انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اسی لیے چہرے کو عیب مت لگاؤ کسی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تم گالیاں دینے میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ ٹیڑھے چہرے والا، ہاں، نکٹا، کنکٹا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کو تم گالی دے رہے ہو۔ چہرے کو عیب لگانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ اور یہ مختلف جو رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے، یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ زمین کی مٹی کہیں کی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی سفید ہے۔ تو جس کے خمیر میں یعنی جس طرح کی مٹی زیادہ اثر کر گئی وہ رنگ وہ لے کر کے آتا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ سانولے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، اور الگ الگ یہ رنگ جو ہے یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ مٹی کی خاصیت جس پر جیسی ہوگی اس طرح کا وہ رنگ لے آئے گا۔ ہاں، اسی لیے اس پر صبر بھی کر لے جاؤ جو رنگ تمہارے پاس ہے، کہ یہ ہماری خمیر میں ہے، یعنی ہماری سرشت میں اس کو داخل کیا گیا اس رنگ کو۔ یعنی اگر کسی کے کانٹینٹ میں مینوفیکچرنگ میں ہی وہ چیز آ گئی ہو تو بعد میں پاؤڈر لالی لگانے سے کیا ہونے والا ہے؟ لہذا اس بات کی فکر میں مت رہو کالے ہیں تو میں گورا ہو جاؤں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے، انگریزوں کو وہ نمک والی مٹی لگا کر سمندر کے کنارے ننگے سوتے، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے، ان کو تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے کیونکہ اجلے زیادہ ہے، اور ادھر کالوں کو گورے ہونے کا شوق زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں انسان قناعت نہیں کرتا، اسے صبر نہیں ہے، کسی چیز پر یہ راضی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے یہ، اور اس نے جیسا پسند کیا ویسے مجھے بنایا، بس اس بات پر صبر آ جائے گا۔ کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا بھی میرے آقا نے کیا سکھائی پتہ ہے؟ دعا بھی، چاہے کالے آدمی ہو، گورے آدمی ہو، کسی بھی طرح کے ہو، ایک ہی دعا حضور نے تعلیم دی، ایک ہی دعا۔ آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے، مولا اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا تھے۔ یہ دعا حضور نے فرمائی۔ تو کیا کالا آدمی یہ دیکھ کر کے دعا نہیں کرے گا؟ سانولا نہیں دعا کرے گا؟ ہر آدمی یہی دعا کرے گا کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا، کتنا اچھا بنایا۔ ہاں، دعا یہی کیا کرو کہ اللہ نے سب کے چہرے اچھے بنائے، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اور چہرے کو عیب لگانا اتنا گناہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی کیفیت جو ہے نا، آپ کی کیفیت، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں جس کا آپ کو خود کو اندازہ نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک دن رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، باہر یہ لوگ رات میں سوئے ہوئے تھے۔ بادشاہوں کو ایسی کبھی نہ کبھی شرارت سوچتی ہے، کہہ دیا کہ بیگم اگر تو یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق۔ اگر بیوی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق۔ آپ یہ جملہ نہ کہیں۔ وہ خلیفہ تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا اب طلاق کا لفظ یہ معمولی نہیں، یہ گالی نہیں ہے، یہ گولی ہے۔ ہاں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گالی دینے کے لیے بیوی کو طلاق کہا ہے، میاں گالی نہیں ہے، یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن یہ مسئلہ اٹھا، ملکہ نے، بیگم نے مسئلہ رکھا کہ آخر میری طلاق ہوئی یا پھر میں نکاح میں ہوں، یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں کہ نہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ تو بہت سارے علماء اس بحث میں مشغول ہو گئے، سبوں کو عاجزی آ گئی۔ بڑے فقیہ تھے اس زمانے میں، ایک بہت بڑے فقیہ، ان کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ، تو ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو یہ جو بڑے فقیہ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہے
تو انہوں نے پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا جاؤ طلاق نہیں ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ زبیدہ ہی نہیں، بہت سارے لوگ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ صورت میں پیدا کیا ہے. سب سے اعلیٰ کا مطلب وہ چاند سے بھی اعلیٰ، چاند سے بھی حسین پیدا کیا ہے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ اعلیٰ صورت عطا کیا ہے. لہذا چہروں کو عیب لگانا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو. چہرے کی تخلیق کس نے کیا؟ وقت سے باقی پورے انسان کی تخلیق اللہ نے کیا، لیکن خاص چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا. اب آگے کی بات سنیں. پورا انسان تیار ہوا، اس میں روح پھونکی جانی تھی، اس انسان کو بولتا ہوا چلتا ہوا اور روح والا بنانا تھا. تو فرمایا گیا کہ ان کے پیشانی پر ان کی ناک سے روح کو ڈالا گیا. روح کیا چیز ہے؟ روح کو دیکھا آپ نے؟ روح کو دیکھا ہے؟ ہاں، اس مسئلے میں تو ساری دنیا آج بھی پریشان ہے. قرآن میں بھی یہ سوال کیا ہے، صحابہ نے آ کر سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب بھی دیا. آج دوسری قوموں والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آتما ایک نراکار ہوتی ہے، یعنی دکھتی نہیں ہے، روح دکھتی نہیں ہے، لیکن ہے کیا چیزیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے محبوب، آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں روح اللہ کا ایک حکم ہے، یہ نور ہے. جس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے پکڑ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتی، روح اسی طرح ایک نور ہے. جب اس روح کو اس جسم میں ڈالا گیا تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ روح باہر نکل آئی. کہا کہ اندر بہت اندھیرا ہے، اندر مٹی کا بنا ہوا انسان، اندھیرا بہت ہے. روح نور ہے، مٹی میں اندر اندھیرا ہے. تو پھر دوبارہ ڈالا گیا، پھر وہ روح قرار نہ پائی، باہر نکل آئی. تو مفسرین فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت فرمایا، پھر روح کو ڈالا گیا. اب روح جا کر جسم میں قرار پائی اور پھر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا الحمدللہ. یہ انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ ہے. کیا ہے؟ الحمد. آج بھی چھینکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ. لیکن کمال تو دیکھیں، رب تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن اپنے حبیب پر اتارا بھی ہے تو اس کی ابتدا بھی کہاں سے فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی ابتدا کہاں سے ہے؟ الحمدللہ سے ہے. تو انسان کو یہ بتانا ہے کہ اے بندے، تیری جو اصل ابتدا ہے وہ الحمدللہ سے ہے، جہاں قرآن ابتدا کر رہا ہے، اور قرآن کے ساتھ رہے گا تو حقیقی زندگی پائے گا. اب آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. رب تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے دنیا کی ساری چیزوں کو پیش کیا، جو جو ہونے والی تھی یا جو کچھ بھی، سب کے نام سکھا دیے. وعلم آدم الاسماء کلہا، سب چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. درخت، پودا، پھل پھول، زمین آسمان، چاند تارے، سمندر، مچھلیاں، جنات، انسان، ہر ایک چیز کا نام، جو بھی دنیا میں چیزیں ہیں سب کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، سب چیزیں کا مطلب کیا ہے؟ سب آ گیا نا. ہمارے بھی نام سکھائے ہوں گے اللہ نے، تمہارے بھی نام سکھایا. اب مسئلہ یہ تھا کہ فرشتے جو پوچھ رہے تھے نا ایسے کو کیوں خلیفہ بنائے گا، اب فرشتوں کو اللہ نے بلایا. آؤ، پھر یہ دنیا کی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے.
نئی نئی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں تو فرشتے کہنے لگے قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہم کو تو اتنا ہی معلوم جتنا تو نے سکھایا، یہ سب چیزوں کا تو علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا آدم تم بتاؤ، انبئہم باسمائہم، آدم ان کو یہ سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ناموں کی ابتدا جو کی، حدیث میں ہے، موجود ہے تفسیر میں، ساری دنیا کی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتا دیے۔ جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تب فرشتوں کو حکم ہوا اب آدم کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتے جھک گئے، سجدے میں چلے گئے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، یہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں۔ عبادت کا سجدہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ سنی جانتے ہیں الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے؟ نہیں جائز، صرف سجدہ اللہ کا ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، ان کے علم کی تعظیم۔ اب حکم جو ہوا ہے وہی قرآن میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کے سب سجدہ کرو، سب سجدے میں چلے گئے۔ پتہ ہے ایک تھا ابلیس جو غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، کھڑا رہا۔ ابلیس کون ہے؟ یہ شیطان جس کا نام عزازیل، یہ کون ہے؟ فرشتوں کو تعلیم دینے کے لیے اس کو مامور کیا گیا تھا، اس کو معلم الملائکہ کہتے ہیں۔ بعضوں نے اس کو فرشتوں میں شمار کیا، لیکن مفسرین کی اکثر رائے یہ ہے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ ابلیس کس میں سے تھا؟ جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے حکم اسے بھی تھا۔ حالانکہ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا ہے، بہت عبادت، اتنی عبادت کیا ہے کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہوگی، اتنے سجدے اللہ کے کر چکا، لیکن اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ تو رب تعالیٰ نے سوال فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا اے مولا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ بلند رہتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، بلند آدمی نیچے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ ہاں یہی غرور ہے۔ اب اس سے پتا چلا کہ کائنات کا سب سے پہلا گناہ وہ تکبر ہے، غرور، گھمنڈ، میں پن، کہ میں یہ ہوں اس کے سامنے کیوں جھکوں۔ یہ ابلیس کی یہیں سے خصلت شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے آدم کو دیکھا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ حکم میرا تھا، حکم اللہ کا تھا۔ فاخرج منہا فإنک رجیم، آج سے تو ہمارے دربار سے نکل جا، اس لیے کہ تو مردود ہو گیا، راندہ بارگاہ، ہمیشہ کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا گیا۔ یہ واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آج سورہ اعراف کے شروع میں ہی آیا۔ تو ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے نکال دیا اپنے دربار سے، فرشتوں کی جماعت سے، انظرنی الی یوم یبعثون، بس مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے بس۔ رب تعالیٰ سے ڈائریکٹ چیلنج کر رہا ہے، اللہ سے چیلنج کر رہا ہے، مجھے تو ٹائم دے دے بس۔ کیا کرے گا؟ کہتا ہے قال رب بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، بس تو مجھے ٹائم دے دے، قیامت تک تیرے جتنے بندے آئیں گے میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہتا ہے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس راستے سے گزرے گا، کبھی میں اس کے سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کسی نہ کسی طرح اس کو اس راستے سے میں ہٹا دوں گا۔ اے رب تیرے بندوں میں تو شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے۔
دوسری آیتوں میں یہ تک کہا اس نے قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیرے عزت کی قسم اے اللہ، عزت اس کو بھی معلوم ہے اللہ تعالی، اور قسم بھی اللہ کی